نحمدو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آئیے آج ہم ایک مقدس مقام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چل رہے ہیں حاضری کے لیے، اور ایسی ہستی، ایسا مقام کہ آپ ہند الولی خواجہ خواجگان خواجہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے لاڈلے، اور اگر خواجہ غریب نواز میں بھی حاضری کو جایا جاتا ہے تو سب سے پہلے خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ پہلے قطب الدین بختیار کاکی میں سلام ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد میں حاضری، اور ایسا کہ سلام قبول کرتے ہیں خواجہ صاحب۔ تو ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اتنا اعلیٰ اور اتنا افضل دربار دہلی کے اندر جو ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور ہوتا رہتا ہے، اور اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ آپ سب کو بھی یہاں کی حاضری اور یہاں کی برکتوں سے، رحمتوں سے اللہ سب کو سیراب کرے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن کی شان دور دور تک آپ کی شان کا اور آپ کے مقام کا چرچا ہے، اور تمام خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بابا صابر صاحب، کلی علی احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بندہ نواز گیسو دراز، چشتیہ سلسلے کے تمام آپ کے بعد جتنے بڑی بڑی ہستیاں ہیں، بزرگ ہیں، سب آپ ہی کے فیض سے سیراب ہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فاتحہ پڑھتے تھے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر، اور ادبیاً یہیں سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ اب ہم چل دیے اندر آپ کے راستے پہ، مین سب سے فرسٹ دروازے سے اندر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سب سوالی بیٹھے رہتے ہیں آپ کے در پہ، سب سوالی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور حاضرین آتے جاتے رہتے ہیں، اور یہ اوپر کو راستہ چڑھائی کا ہے، تھوڑا تھوڑا ابھی دوبارہ نیا بن گیا ہے، اور یہاں کام ہوتا رہتا ہے۔ اس سال میں بھی یہ بہت کام ہوا راستے کا، ماشاء اللہ۔ اب دیکھیے یہ ماشاء اللہ سوالیوں کو لوگ باغ کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، اور جو حاضرین آتے ہیں ان کو سوالیوں کو کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسا کہ خیرات کرتے ہیں، یا لنگر بھی کرتے ہیں لوگ، جس کی جیسی بھی ساتھ ہے، تبرک لے کے جاتے ہیں، پھول لے کے جاتے ہیں، یہ سب کی اپنی اپنی عقیدت ہے۔ اور بہت 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 دور سے لوگ، دیس ودیش سے بھی یہاں آتے ہیں، ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں۔ دیکھیے صاحب، یہ لے کے جا رہے ہیں، پھول لے کے جا رہے ہیں عقیدت مند لوگ۔ اور اب یہ دوسرا دروازہ اوپر کا شروع ہو جاتا ہے یہاں سے۔ یہ ابھی اس میں نیا کام ہوا ہے، ابھی اس کی ٹیل پتھر دوبارہ نقاشی کے ساتھ لگائی گئی ہیں۔ یہ حضرت علی کا نام لکھا ہے ان پہ پھولوں کے اندر بیچ میں، اور یہاں آپ کا مین کمپاؤنڈ آ گیا دوسرے دروازے کے بیچ میں۔ اور یہ میرے الٹے ہاتھ کی طرف یہ نیا دروازہ بھی تعمیر ہوا تھا کچھ سالوں پہلے، اور اب ہم اس سے پہلے اس طرف جا رہے ہیں۔ یہاں ایک چوک ہے، اوپر سیڑھیوں پر جا کے سیدھی طرف نئے دروازے کی طرف جو سیڑھیاں بنی ہیں، ادھر
ایک اور گیٹ ہے، ادھر ایک چوک ہے، یہاں لنگر یا وغیرہ جلوس وغیرہ کے لوگ جو آتے ہیں لوگ وہ یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں سیڑھی، تھوڑی سیڑھی چل کے یہ گیلری آ چکی ہے۔ اب یہ کمپاؤنڈ ہے پورا، یہاں زیادہ حاضرین اور اس کے موقع پہ جمع ہوتے ہیں، دیکھیے۔ اور یہ اب ادھر سیدھے ہاتھ پہ آپ کے روزے مبارک کی طرف سے یہ راستہ نیچے کو جا رہا ہے، یہ آپ کا سائیڈ کا راستہ ہے جو خادم لوگ اندر سے آ جاتے ہیں۔ اور یہ اس گیٹ میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس گیٹ میں سے یہ سامنے درگاہ ہے، اور ادھر الٹے ہاتھ پہ یہ جاوید قطبی صاحب کا ایسا مکان ہے۔ اب ذرا ان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں ہم، یہاں سے واپسی آ چکے ہیں ان کے گھر سے، اب درگاہ میں حاضری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، درگاہ کی طرف چل دیے ہیں، سیدھی طرف ہماری درگاہ شریف ہے۔ اور یہ آپ کو اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ راستہ کہ ادھر آئیں تو آپ ذرا گھومیں پھریں، اور آپ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا دربار بھی ہے، پہاڑی شریف کے اوپر ہے یہ جگہ قائم، یہ پرانی پہاڑی ہے کوئی۔ اور یہ ادھر سے ہم نکلیں گے سائیڈ کے دیگوں کی برابر سے، لاسٹ دروازے سے، اس لیے کہ یہاں ہمارے پردادا پیر حافظ سید خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حجرہ شریف ہے جسے چوم رہا ہوں میں۔ یہاں 12 سال آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق عبادت کی اور یہاں خدمت کی۔ اب یہاں سے ہم اندر دربار میں حاضری کے لیے جائیں گے، اب یہاں سے یہ حجرے کے پاس سے اب یہاں سے ہم جائیں گے دربار کی طرف چل دیے، تیسرے گیٹ کے اندر اب ہم جا رہے ہیں۔ اور یہاں اب یہ الٹے ہاتھ پہ پہلے اندر جانے سے پہلے خواجہ فخر صاحب کا الٹے ہاتھ پہ روضہ مبارک ہے، خواجہ فخر الدین مقبول الہی صاحب ہیں، ہمارے شجر شریف کے بزرگ ہیں۔ اور اب اس کے بعد ہم آگے چل رہے ہیں، رائٹ میں اس کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکڑ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانے کا اندر کا خاص دروازہ ہے، جہاں کمپاؤنڈ میں آپ کے آستانے میں داخل ہوں گے۔ یہاں سے اب آگے جا رہے ہیں ہم، اور یہاں سے گل پوشی کریں گے اندر جا کے انشاءاللہ تعالی، چادر پیش کریں گے، یہ آپ کا گنبد نظر آئے گا، کبوتر خوب گھوم رہے ہیں، اور گنبد شریف پہ آپ کے آستانے میں آ چکے ہیں، آستانے کی طرف، آستانے کے کمپاؤنڈ میں جا رہے ہیں اب مین دروازے میں۔ دیکھیے اب اندر مین کمپاؤنڈ کے دروازے میں داخل ہو چکے ہیں، داخل ہونے جا رہے ہیں، پھول لے لیے ہیں، اور یہ مغرب کے بعد ہی دروازہ بند ہو جاتا ہے، کسی کی حاضری نہیں ہوتی، چاہے وہ کوئی بادشاہی کیوں نہ ہو، مغرب سے پہلے ہی دروازہ کھلا رہتا ہے اندر جانے کا۔ دیکھیے کیا نظارہ ہے، ماشاءاللہ بہت خوب، واہ بے واہ، آپ کا آستانہ اتنا وسیع ہے اور اس قدر خوبصورت ہے کہ بس دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اور آپ کے سلسلے میں اتنا بڑا آستانہ کسی بزرگ کا نہیں، بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے، اور چادر بھی تقریباً 50-52 میٹر کی چادر پیش ہوتی ہے یہاں پہ، اگر پوری چادر کسی کو پیش کر دی ہے تو 52 میٹر کپڑے کی بنتی ہے۔ آئیے آپ یہاں چادر پیش کریں گے، دیکھیے کتنا خوشنما، کتنا خوبصورت ہے۔ آپ لوگ بھی یہاں آئیں، ضرور آئیں، یہ ایسی جگہ ہے کہ ہر انسان کو آنا چاہیے، اور اللہ کے بڑے برگزیدہ اور بڑے خاص ولی اللہ ہیں محمد رسول اللہ کی امت کے، اور میں تو یہ دل سے دعا کروں گا کہ یہاں ضرور آئیں۔ بڑے بڑے بادشاہ یہاں آتے رہے ہیں، فقیر، امیر، شاہ، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں یہاں، اور سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔
اور جو جو یقین سے عقیدت سے یہاں آتا ہے وہ اس در سے کبھی خالی نہیں جاتا۔ یہاں کے تو بڑے بڑے مشہور واقعے ہیں۔ اب یہ ایسا چھوٹا سا ولاگ بن رہا ہے، اس میں کیا بیان کیا جائے۔ آپ کے اوپر تو زمانہ قربان ہے۔ تمام اولیاء اللہ کے خاص بزرگ ہیں یہ، اور خواجہ صاحب کے لاڈلے ہیں۔ خواجہ صاحب نے خود یہ کہا کہ پہلے سلام وہاں کریں تب میرے پاس آئیں۔ اب ایس فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ذرا اس کے بعد میں پھر آگے کی زیارت کرائیں گے۔ اب یہ زیارت کے بعد آپ کے ہاتھے میں ایک بہت پرانے قدیمی بزرگ ہیں، ان کا آستانہ ہے آپ کے سریانی کی طرف۔ انشاءاللہ تعالی وہاں کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ وہاں کی بھی زیارت کرتے ہیں، اور اب پورا اندر کا کمپاؤنڈ بھی بہت کافی وسیع ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ دہلی میں بڑے بڑے خاص بزرگ ہیں، لیکن خواجہ قطب صاحب کا مقام نرالا ہے، اعلیٰ ہے۔ آپ ہی کا فیض ہے۔ اور آپ لوگ بھی سلام کر لیجئے۔ درگاہ آستانے میں ہیں اس وقت، ہم سلام کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اور اس میں کمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اسے چینل کو بھی ایسا ہے کہ فالو کریں اور لائک کریں اسے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایسے دربار کی نسبت سے جوڑ کے رکھے۔ آئیے، جو آپ یہاں کے قدیمی پرانے بزرگ ہیں ان کا آستانہ ہے یہ، اور آپ کے سریانے کی طرف کمپاؤنڈ میں پیچھے یہاں فاتحہ دعا کی ہے۔ اور اب آپ کے کمپاؤنڈ کی ایک نظر دکھاتے ہیں ذرا کہ کتنی بڑی جگہ ہے۔ دیکھیں، اندر بھی آستانے کے اندر آستانہ ہے، اور بہت سے چھوٹے چھوٹے آستانے یہاں بنے ہوئے ہیں، جو کہ تھوڑے نشانیاں ہیں، باقی تو بہت سارے آستانے ہیں بزرگوں کے یہاں، لیکن عمارت کے حساب سے یہی ایک آستانہ ہے، اور کچھ ہیں تو چھوٹی چھوٹی عمارتیں بنی ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں دہلی کے اندر۔ یہ دیکھیے، یہ سب آستانے ہیں، یہ جو آپ کو نشانی نظر آ رہی ہیں، اور یہ چادریں سوکھ رہی ہیں، جیسے کہ گلاب جل وغیرہ چادروں پر ڈالتے ہیں، بھیگ جاتی ہیں تو سکھا رہے ہیں۔ یہ اور بھی آستانے ہیں یہاں۔ کمپاؤنڈ بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے آپ کا۔ اب باہر چلتے ہیں، چلو حاضری اللہ تعالیٰ قبول کرائے، اور آپ سب کی بھی سلام اور حاضری قبول کرائے۔ یہ ایسا ہے کہ کبوتروں کو دانہ ڈالنے کا بھی اندر ہی کمپاؤنڈ میں ہی ہے جگہ۔ یہ ایسا نیا گیٹ جو باہر سے دکھایا تھا، وہی اس کا اندر سے راستہ ہے۔ عرس شریف کے موقع پہ اسے کھولتے ہیں، جب زیادہ رش ہوتا ہے تو ایک دروازے سے آتے ہیں، دوسرے سے نکلتے ہیں۔ یہ سب آستانے ہیں کمپاؤنڈ کے اندر، آپ کی باؤنڈری کے اندر سب آستانے ہیں۔ یہ دیکھو، اب چلتے ہیں باہر۔ آپ کے یہ باہر نکلیں گے تو آپ کے استاد ہیں ظاہری علم کے، تو ان کی زیارت کرائیں گے۔ حضرت خواجہ حمید الدین
नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना। जब बाहर यहाँ से आपके आस्थाने से निकलेंगे तो अभी आपके आस्थाने में ही घूम रहे हैं हम, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। अब बाहर की तरफ इंशाअल्लाह ताला आएंगे तो हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की ज़ियारत कराएंगे, जो आपके ज़ाहिरी इल्म के बिस्मिल्लाह कराने वाले आपके उस्ताद हैं। ये देखिए, यहाँ से उल्टे हाथ पे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं। अब ये हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना, ये ऊपर हम जा रहे हैं। ये आस्थाना है आपका। ये दाखिल हो गए हम उनके आस्थाने के कंपाउंड में, यहाँ आ गए। इनकी बुज़ुर्गी का भी ठिकाना नहीं है। आप ख्वाजा कुतुब साहब को पढ़ाने वाले अल्लाह की तरफ से हुक्म आया। जब आपकी वालदा ने आपको बिस्मिल्लाह की नहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास बिठाए तो गैब से निदा आई कि मोइनुद्दीन चिश्ती ज़रा ठहरो, इतनी भी जल्दी क्या है, ये हिस्सा तुम्हारे नहीं, ये शेख हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के हिस्से में है। वो मेरा बंदा आ रहा है, ये बिस्मिल्लाह वो कराएंगे। तो आप शेख हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। उन्होंने बिस्मिल्लाह जब कराई तो आपने 18 पारे पढ़ के होश लिया। आपके उस्ताद ने कहा कि ये क्या, कि मैं अपनी माँ के शिकम में ही 18 पारे याद किए थे। तो अल्लाह अकबर, ख्वाजा कुतुब साहब का क्या मकाम अल्लाह ने रखा। ये शेख हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह आपके उस्ताद रहे और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आपके पीर बने। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ख़लीफ़ा हैं और ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के इल्म के ज़ाहिरी इल्म के उस्ताद हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं। देखो ये दिखा रहे हैं, ऊपर से भी आपका आस्थाना दिखाई देता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का। हमारी नज़र में तो दोनों बुज़ुर्ग एक दूसरे का अदब कर रहे हैं। ऊंचाई पे ये हैं, उस्ताद हैं, तो वैसे देखा जाए तो कदमों की तरफ है ख्वाजा कुतुब साहब के। तो एक से बढ़ के एक। अब यहाँ से हम वापस हाज़िरी करके नीचे उतर रहे हैं और ख्वाजा फ़खरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा फ़खर साहब मकबूल इलाही रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाएंगे। अभी थक गया हूँ ज़रा से, यहाँ बैठूँगा पहले सीढ़ी पे थोड़ी देर, फिर इसके बाद ख्वाजा फ़खरुद्दीन मकबूल इलाही साहब की बारगाह में अब हाजिर हैं। ये हमारे शजर शरीफ के ये भी जद्द आला हैं। आप ख्वाजा फ़खर साहब मकबूल इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह के साहबज़ादे हैं और ख्वाजा शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी रहमतुल्लाह अलैह इनके दादा हैं। ये ख्वाजा फ़खर साहब मकबूल इलाही का आस्थाना है। बहुत बड़ा मकाम है आपका भी। सिलसिला चिश्त की बड़ी चौखट है। फ़खरिया सिलसिला यहीं से चला। अब आइए हम यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये हज़रत बीबी सारा का मज़ार और एक और बुज़ुर्ग हैं उनका है। ये इमाम साहब हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में इमामत करते हैं। हाफिज़ फ़िरोज़ साहब से मुलाकात हुई और साहब एक और आए, इनसे मुलाकात हुई और माशाअल्लाह लोग मिलते रहते हैं। सब अपने ख़ास दुआ सलाम सभी से रहती है। हमारे खानकाई मामला है सिलसिले का।
یہ ادھر بھی یہاں سامنے جہاں بات کر رہے ہیں خواجہ فخر صاحب کے سامنے بھی خانقاہ ہے، اور ادھر لنگر خانہ پیچھے کی طرف بھی ہے۔ اب یہاں آگے بڑھ گئے ہیں تو الٹے ہاتھ پہ یہاں پہ عورتوں کی مسجد ہے، لیڈیز نماز پڑھتی ہیں، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ اور دائی ماں کا مزار بھی ہے یہ یہاں، اور یہاں عورتوں کی مسجد عبادت گاہ ہے یہ آستانہ مائی صاحبہ کا، اور اس کے آگے مسجد، یہ آستانہ مائی صاحبہ پہ میں کھڑا ہوں، اس کے آگے اسی لائن میں الٹے ہاتھ پہ یہ لیڈیسوں کی عبادت گاہ ہے الگ، وہاں جینٹس کوئی نہیں جاتا، یہ لیڈیسیں نکل کے آ رہی ہیں اس میں سے عبادت گاہ میں سے اپنی عبادت کر رہی ہیں خاموشی سے الگ پردے میں۔ اور یہاں اس کے آگے سے جب آپ آئیں گے تو الٹے ہاتھ پہ اب میں یہاں الٹے ہاتھ پہ مڑتا ہوں تو یہ وضو خانہ ہے، یہ وضو کر رہے ہیں لوگ یہ وضو کر رہے ہیں لوگ یہاں سب لوگ، اور یہاں وضو خانے کے جب لاسٹ ہوگا تو سیدھے ہاتھ پہ جو باہر کی طرف کو دروازہ ہے یہ، تو یہاں ادھر سیدھے ہاتھ پہ جو میں دیکھ رہا ہوں تو یہاں پہ استنجا خانہ وغیرہ باہر بنے ہوئے ہیں کمپاؤنڈ سے، کوئی بھی حاضرین آئے جائے۔ اب ادھر ہم چلے مسجد کی طرف آگے گھوم کے وضو خانہ دکھا کے، یہاں کچھ لوگ ہمارے چاہنے والے مل رہے ہیں، ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم جب نکلتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کوئی نہ کوئی چاہنے والے محبت والے لوگ ملتے رہتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ وسیم بھائی سامنے سے آ رہے ہیں، وکیل احمد صاحب، یہ بھی حاضری کو آئے ہیں یہاں پہ، یہ دیکھیے یہ سب لوگ حاضری کو آ رہے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں چادر پیش کرا دو، چادر پیش کرائیں گے ان کی بھی۔ شاہد صاحب بھی آ گئے۔ اب آپ کو تھوڑا سا یہ اسد درگاہ کی جو خاص مسجد ہے بڑی، وہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں۔ اندر جاؤں گا، نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز ادا کروں گا، یہی مسجد ہے، یہ مسجد ہے، اور یہ بڑی مسجد ہے۔ مسجدیں تو اور بھی ہیں، لال مسجد ہے اور ہے، کئی مسجدیں ہیں یہاں آپ کی اوپر خانقاہ میں، لیکن یہ خاص مسجد ہے بڑی۔ یہ جو آپ کو جالیاں دکھ رہی ہیں یہ مائی صاحب کا اور دائی ماں کا مزار مبارک، یہ مسجد کا باہر کا حصہ ہے۔ یہاں بیٹھا ہوں اب نماز کے بعد باہر کے حصے میں مسجد کے۔ آئیے اب واپسی کا ارادہ کر رہے ہیں، اب سلام کر دیں پہلے آستانِ عالیہ میں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ واپسی کرتے ہیں، اور آپ کے لیے دعائیں کر کے پھر یہاں سے گزرتے ہیں۔ اور جتنے بھی سب اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں سب کے لیے ہماری طرف سے دعا خیر، سب کے اللہ تعالیٰ جائز تمنائیں، جائز مرادیں اللہ پوری کرے، اللہ ایمان پر رکھے، اللہ اتحاد اتفاق میں رکھے، اللہ عمروں میں برکت کرے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں سب کی دعائیں قبول اور مقبول کرے، اللہ آمین۔ یہ جاوید صاحب کے صاحبزادے ہیں، یہ ہمارے بھتیجے۔ اچھا، سبھی حضرات کو میری طرف سے دعا خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو، اس کا دوسرا پارٹ بہت جلدی آئے گا، اور لائک کریں، فالو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ تمام آستانوں کی ویڈیو آتی رہیں گی، اور اس میں جو خاص باتیں وہ ہوتی رہیں گی۔